السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عارف چشتی آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ قابیل کا انجام کیا ہوا۔ آئیں چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں قابیل کے انجام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو پھٹکار کر یعنی غصے کی حالت میں اپنے سے دور کر دیا اور نکال دیا۔ تو یہ قابیل جو ہے اس نے اقلیمہ کو ساتھ لیا اور یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا، اور جب یہ یہاں پہنچا تو اس کے پاس شیطان یعنی ابلیس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ تجھے پتہ ہے کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کیوں جلایا؟ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا اس لیے حابیل کی قربانی کو آگ کھا گئی کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ نعوذ باللہ، شیطان نے اس کو ورگلانے کے لیے کہا، حتیٰ کہ حابیل تو ایسا نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے قابیل کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی، اس لیے اس کو آگ نے کھایا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا حابیل۔ تو قابیل نے جب یہ بات سنی تو شیطان نے اس کو قابیل کو کہا اب تم ایسا کرو کہ ایک آگ کا مندر بناؤ۔ تو اس نے آگ کا مندر بنایا اور اس میں آگ جلا کر نعوذ باللہ اس کی عبادت شروع کر دی۔ یہ دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی، اور روئے زمین پر یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے خدا کی نافرمانی کی، رب کا نافرمان ہوا اور اللہ کی نافرمانی کر کے اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ تو پھر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس نے حابیل کو ناحق قتل کیا، تو اب قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے، کیونکہ یہ پہلا قابل شخص تھا جس نے قتل ناحق کیا، تو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ناحق تو وہ سب اس کے حصے میں ڈلتے جائیں گے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے جو جہنم میں جائے گا وہ بھی قابل ہوگا۔ تو اب اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں ویڈیو تھی۔ تو اس کا انجام یہ ہوگا تھا کہ آخر یعنی جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، یہ جب مرا تو اس کا ایک لڑکا تھا جو آنکھوں سے نبینا تھا، اندھا تھا، اس نے پتھر مارا اور اس پر جا کر لگا۔ تو یہ اپنے اس اندھے بیٹے کی لڑکے کی وجہ سے، پتھر لگنے کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا اور نارے جہنم ہو گیا، اور یہ اس کا انجام ہوا۔ تو خدا کے جو نافرمان ہوتے ہیں ان کی سزائیں، ان کی موت کچھ ایسے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خدا کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کومنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور جاتے جاتے بیل کے بٹن کو آن کریں تاکہ آنے والی جو میری ویڈیو وہ آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکے۔ والسلام پاکستان۔